ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اول سے لے کر اخیر تک ایک کوئی کام شادی کے موقع پر آپ ایسا دکھا دیں جو سنت کے مطابق یا شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام میم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، صدق الله العلي العظيم۔ گرامی قدر حضرات علماء کرام، جمعیت علماء کے محترم اراکین، بزرگان محترم، معزز حاضرین، دینی بھائیوں اور عزیز دوستوں، آج کے پروگرام کے تعلق سے مجھ سے پہلے دو مقررین نے آپ کے سامنے نہایت اختصار کے ساتھ مگر پوری جامعیت کے ساتھ کام کی ضروری قیمتی باتیں آپ کے سامنے بیان کی۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں اور اچھی طرح واقف ہیں، کوئی ہم میں سے بالکل انجان نہیں ہے، نہ آج کا نوجوان اور نہ آج کے معاشرے کے ذمہ دار حضرات، سب اچھی طرح واقف ہے کہ آج ہمارے سماج میں، آج مسلمانوں کے رہن سہن میں، ان کے معاشرے میں، ان کے اپنے معاشرے کے مختلف شعبوں میں، ان کے زندگی کے کاموں میں، ان کی خوشی اور غمی کی تقریبات میں کس قدر خرابیاں، کمزوریاں، بیماریاں اور تباہ کاریاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج کا ہمارا نوجوان بالکل آزاد ہے، آج ہمارے نوجوان ہی کی کیا، ہمارے گھر کے ہر وقت کی زندگی کے قیمتی لمحات موبائل کی نظر ہو جاتے ہیں اور موبائل میں ان کے قیمتی وقت گزر جاتے ہیں۔ ہماری کیا شادیوں کے خاندانی رسوم و رواج، علاقائی رسمیں اور آج کل اس ماڈرن زمانے کی وجہ سے جو بہت سارے فوائد اور منکرات پیدا ہو چکے ہیں، وہ رات دن اپنی کھلی آنکھوں سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ برائیاں دھڑلے کے ساتھ ہو رہی ہیں، پیسے والے پیسہ دولت پانی کی طرح بہا رہے اپنی شہرت کی خاطر، نام و نمون کی خاطر، ایک ایک شادی کروڑوں کروڑوں روپے
میرا تعلق مغربی یوپی سے ہے. مغربی یوپی میں مسلمانوں کے یہاں شادیوں میں بڑے چیلنج کے ساتھ وہاں اپنے لوگوں کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اول سے لے کر اخیر تک ایک کوئی کام شادی کے موقع پر آپ ایسا دکھا دے جو سنت کے مطابق یا شریعت کے مطابق ہوتا ہے. کوئی کام نہیں ہوتا. خرافات کا مجموعہ ہے ہماری شادیاں. فوٹوگرافی بھی ہے, ناچ کود بھی ہے, اور بلکہ بعض جگہوں پر کرائے کی جوان بچیاں لڑکیاں لا کر دروازے پر استقبال کے لیے کھڑی کی جاتی ہے اور ہر گزرنے والے کے اوپر وہ گلبازی کرتی ہے اور پھولوں سے ان کا استقبال کرتی ہے. یہ مسلمانوں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں مغربی یوپی میں شادی کا کھانا انسانوں کی طرح زمین پر بیٹھ کر نہیں کھلایا جاتا, بلکہ بھینس جانور چوپایوں کی طرح چلتے پھرتے بڑا سا منڈپ ہے, بڑا سا فارم ہاؤس ہے, کھانے کا انتظام ہے, 15,000 لوگوں کو دعوت دی گئی ہے, کاؤنٹر لگے ہوئے ہیں, اپنی اپنی پلیٹ اٹھاتے ہیں, اپنے اپنے مزاج کے مطابق کھانا نکالتے ہیں اور چلتے پھرتے اپنا اسی گراؤنڈ میں ادھر سے ادھر آتے جاتے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں. برائیاں بے شمار ہے, لیکن ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے, ان برائیوں کو دور کرنے کا کوئی طریقہ آج ہم روتے ہیں بیٹھ کر, جہاں بیٹھتے تبصرہ کرتے ہیں, مسلمان پریشان حال ہے, بدحال ہے, ہر جگہ ذلیل ہے, رسوا ہے, تباہ ہے, برباد ہے, نکمے ہے, دنیا کی ٹھوکروں میں ہے, کوئی حیثیت نہیں, کوئی اہمیت نہیں, نہ سیاسی اعتبار سے, نہ تعلیمی اعتبار سے, نہ سماجی اعتبار سے, نہ اپنی پہچان کے اعتبار سے, نہ اپنے وجود کے اعتبار سے کوئی وجود نہیں ہے کہ وجود ہے. لیکن ایک بات دیکھو, یوں ہی بیٹھے بٹھائے آفتیں نہیں آتی, اور نہ ہی یوں ہی بیٹھے بٹھائے رحمتیں آتی ہے. یوں ہی عادت وادت عزت نہیں ملتی, اور یوں ہی بغیر کچھ کیے گھرے ذلت ملتی ہے. ہمارا آپ کا تو عقیدہ ہے, یقین ہے, سب جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی درخت کا پتا بھی نہیں ملتا. ہے یقین, ہے یہی ہمارا ایمان. جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر نہ لڑکا پیدا ہوتا, نہ لڑکی پیدا ہوتی, نہ کاروبار میں ترقی ملتی, نہ دنیا میں عزت ملتی. سب جانتے ہیں, سب بات ہے, سب کا یقین ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. جب یہ یقین ہے, ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا, تو وہ مسلمان جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ, تمہارا ہی سب اونچا رہے گا. شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے, ماننے والے بن جاؤ. تو آج وہ قوم جس قوم نے روم و ایران کے غرور کو توڑا, جس قوم نے بڑے بڑے بادشاہوں کی شان و شوکت کو پیروں میں روندا, جس قوم نے, جن ہمارے اکابر نے, بڑوں نے, مسلمانوں نے دنیا پر حکمرانی کی, خلفائے راشدین کا زمانے خلافت, صحابہ کرام کی عزت اور ترقی, ان کی کامیابی, اور آج اسی نبی کے ہم اور آپ ماننے والے تو آخری رسوائی اور ذلت ہمارے حصے میں کیوں آئے؟ ہماری وجہ ہوگی. بغیر وجہ کے کسی کو رسوا نہیں کیا جاتا. اللہ تو بڑا رحمان اور رحیم ہے, وہ کسی کو ذلیل نہیں کرتا, دنیا میں کسی کو بے نام و نشان نہیں کرتا.
یاد رکھیں جہاں ہمارا یقین اور ایمان ہے وہیں پر یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہی ہے. یہاں اللہ پاک کا نظام اسباب کے تحت چلتا ہے. اللہ چاہے پھر باپ کے پھر ماں کے ابا بنا دے, بیٹا بیٹی پیدا فرما دے. اللہ چاہے شادی بھی نہیں کی, کسی عورت سے ملاقات بھی نہیں کی, اللہ کو قدرت ہے کہ اکیلے آپ کو کرنا باپ بنا دے, کسی عورت کو ماں بنا دے. حضرت مریم رضی اللہ عنہا اب بنا دے, بغیر شوہر کے بیٹا تھا, فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت سے اس کے پیٹ سے پیدا ہو گئے. سیدنا آدم علیہ السلام نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے, اللہ نے بن باپ کے بن ماں کے آپ کو پیدا فرمایا. اسے قدرت کو حاصل ہے, لیکن اس کا کائنات کا نظام دنیا میں جو اللہ نے نظام چلایا ہے وہ اسباب کے تحت چلایا ہے. یعنی اگر یوں کرو گے تو یہ ملے گا, ایسے کرو گے تو ایسا ملے گا, ادھر چلو گے تو وہاں پہنچو گے, اس راستے پر اختیار کرو گے تو وہاں پہنچ نہیں ہے. ہم سنت کے کام کر کے ترقی کی سب کی دعائیں کریں, ہم کام تو وہ کریں جو ایمان والوں کے نہیں ہو. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب برائیوں پر روک ٹوک ختم ہو جائے گی, منکرات پر کوئی روک لگانے والا نہیں ہوگا, ٹوکنے والا نہیں ہوگا, تو پھر اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوئی. یہ بڑے بڑے پیر, یہ بڑے بڑے حضرتی, یہ بڑے بڑے اللہ والے رات دن قوم کے لیے ہاتھ اٹھا کر آنسو بہاتے ہیں, اے اللہ اپنے آخری پیغمبر کی امت پر کرم فرما دے, رحم فرما دے. آپ یہ کٹ رہی ہے, پس رہی ہے, ذلیل ہو رہی ہے, ماری جا رہی ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی اگر منکرات پر, برائیوں پر قدغن نہیں لگایا جائے گا. برائیوں کو روکنے والے ذمہ دار لوگ کھڑے اگر نہیں ہوں گے, اللہ کی مدد نہیں آئے گی. بتائیں جو سماج میں برائیاں ہیں, چاہے وہ بے پردگی کی ہو, چاہے وہ آوازی کی ہو, چاہے بے حیائی کی ہو, چاہے شادی میں رسوم و رواج کی ہو, چاہے ہمارے نوجوانوں کی آوازی کی ہو, چاہے ہماری بہن بیٹیوں کی بے حیائی کی ہو, اس معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر ان برائیوں کے لیے سوچتے اور ان کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ کار سوچتے ہیں. کسی گاؤں میں ہے, کسی علاقے میں ہے. آج منکرات پر روک لگانے کے سلسلے میں ہمارے پاس, ہمارے درمیان, ہمارے سماج میں, ہمارے علاقے میں, ہمارے معاشرے میں کوئی جماعت نہیں ہے, کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے جو طے کرے بیٹھ کر کے کہ ہم برائیوں کو روکنے کی کوشش کریں گے جس طرح ہم کو اللہ کے رسول نے برائیوں کو روکنے کا طریقہ بتایا. اسباب میں آپ سے بہت صفائی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں, بغیر کچھ کیے دھرے تقدیر پر بھروسہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ کر کے بیٹھ جانا یہ اللہ کی قدرت کے ساتھ کھلواڑ ہے. جو اللہ کرے گا وہ ہوگا, دعا کرو بھائی اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ووٹ بڑا کرتا ہے کہ دعا مت کرو, اس نے بڑا کیا فرمایا کہ آپ دعاؤں کو خود عبادت, دعا تو عبادت کا مطلب ہے. کون بڑا کرتا ہے کہ دعائیں نہ کرو, لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ کے پیغمبر ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دعا فرمائی یا پہلے دوا فرمائی؟ غزوہ بدر کا
بدر کے میدان میں بڑے نازک حالات، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے بطیر نبی مصلی بٹھا کر اپنا سر سجدے میں دیکھتے کہ میرے آقا اللہ کمزور ہے، کچھ نہیں، ہتھیار بھی نہیں، تعداد میں بھی 313 کہ آج کے برابر ایسا ہی خود دنیا کچل ڈالے گی، پیس ڈالے گی۔ اے اللہ تیری قدرت بڑی ہے، تیری شان بڑی ہے، اے اللہ ان سارے دشمنوں کو زمین میں دھسا دے، ان پر آسمان سے آگ کے گولے برسا دے، اے اللہ ان 313 اپنے نام لینے والوں کو کامیاب فرما دے۔ اگر آپ یہ دعا فرما دے ہمارا یقین ہے اللہ آپ کی دعا کو کرتا ہے۔ لیکن میرے آقا سے محمد نے دعا نہیں فرمائی، اس وقت آپ نے پہلے ان 313 کو لے جا کر بدر کے میدان میں صف بستہ فرمایا، لائن سے کھڑا کیا اور کھڑا کر کے تیاری کر کے اب اس کے بعد آئے اپنے عرش مبارک میں۔ آپ کے لیے جو خیمہ چھوٹا سا بنا دیا گیا تھا وہاں آ کر سر سجدے میں رکھ دیا، اللہ سے کہا اللہ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے تو تیرے دربار میں پیش کر دیا، میری جو پونجی تھی، میرا جو سرمایہ تھا، میری جو محنت تھی تیرے حوالے ہے، لیکن سن لے پروردگار آج اگر تیری محنت کو آگ لگا دی گئی، اگر آج کی 313 کو ملا دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا، تو سن لے پھر وہ زمین پر تیری عبادت سے اللہم انتہلک ہاتھی الغصابہ تحبت علی وجہ الارض ابدا۔ دوسرے الفاظ ہے ان شیطہ التوبت، اگر تو چاہے کہ تیری عبادت ہو تو آپ نے پہلے اسباب میں کیا دوا کھاؤ، سیرپ پیو، انجیکشن لگواؤ، اب دعا کرو اللہ سے کہ اللہ ان قطروں میں اثر ڈالنا تیرا کام، اس دوا میں اثر پیدا کرنا تیرا کام ہے۔ دوا کرنا قدرت کے تقدیر کے خلاف نہیں، ایمان کے خلاف نہیں، علاج کرنا سنت ہے، جو اسباب ہے صحیح ہونے کے خود اختیار کرو، روز اللہ کرتے ہو، مستقیم الاسباب بھی وہی ہے اور اسباب کا پیدا کرنے والا اور اسباب میں اثر ڈالنے والا بھی وہی ہے۔ جتنا کر سکتے ہو مایوس ہو کے نہ بیٹھو، یہ سوچ کے کچھ نہیں ہو سکتا کہ یہ ہاتھ مار کے کوئی مانتا وانتا تو ہے نہیں، کیا کریں چھوڑو یار نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہے نا، یوسف علیہ السلام کو زلیخا عزیز مصر کی بیوی، اس نے پوری نیت سے غلط ارادے سے اپنے گھر میں بلا کر سارے گھر کے دروازے بند کیے اور اپنا برا ارادہ پورا کرنا چاہا حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ بغیر بھاگنے کا، بچنے کا، چھٹکارا پانے کا کوئی راستہ ہے نہیں۔ کیا ہے؟ سامنے دروازے پر تالا پڑا ہوا ہے، اگلے کمرے کا بھی دروازہ تالا، سارے دروازے کھپت، سارے دروازوں پر تالا پڑے ہوئے، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، سارے دروازے بند کرا دیے گئے اور پھر زلیخا نے کہا کہ آئیے میرے ساتھ، بالکل کو پورا کیجیے۔ اس کے باوجود کہ بظاہر دروازے بند ہیں، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس کو جانا کہ کم از کم اتنا تو مجھے اختیار ہے ہی
جتنا کر سکتے تھے اس پر عمل کیا. دروازے پر دوڑ لگائی, جیسے دروازے پر بھاگے تو پھر اللہ کی بھی مدد آئی. دروازے کھلتے چلے گئے اور وہاں تک کھلتے چلے گئے کہ جب سامنے باہر نکلے مستقبل تھا تو وہاں پر دیکھا کہ عزیز مصر کھڑا ہوا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بات نہیں کرنا ہے. کیسے بھی حالات ہو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, جتنا کر سکتے ہو. کون کہتا ہے آپ کو کہ آپ ساری دنیا کو سر پہ اٹھا دیں؟ کون کہتا ہے آپ سے کہ آپ ایک دم پورے امت مسلمہ کو تفصیل میں لا کے اکٹھا کر دیں؟ آپ کا کام پہنچانے کا ہے. آپ کی ذمہ داری دین کی تبلیغ کی ہے. آپ کی ذمہ داری دین کو دوسروں تک پہنچانے کی ہے. اس کے دل میں اثر پیدا کرنا یہ آپ کا کمال نہیں, اللہ کا کمال ہے. میں سوچوں میرے کہنے سے یہ بات بن گیا, یہ مسلمان بن گیا, یہ فلاح ہو گیا. نہیں نہیں, کبھی دل میں ذہن میں یہ غرور گھمنڈ نہ آئے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو بھی تبلیغ کر رہے ہیں, ابو طالب, اور آپ سمجھا رہے ہیں چچا بڑی محبت کرتے ہیں. ابو طالب اپنے بھتیجے سے خونی رشتہ ہے, خاندانی رشتہ ہے, رشتے داری ایک بھتیجا ہے, لیکن ایمان نہیں لائے. اسی درمیان میں مکے کے ذمہ داروں نے, رئیس چودھریوں نے ابو طالب سے جا کے کہا کہ ابو طالب سے تیرا جو بھتیجا ہے نا, چاہتا کیا ہے, یہ کیا ارادہ ہے اس کا؟ اگر یہ چاہتا ہے کہ اس طرح محنت کر کے اس کو بہت بڑی دولت مل جائے, اس کو شہرت حاصل ہو جائے, یا کوئی خوبصورت سی اس کو بیوی عورت مل جائے, پوچھ لو اپنے بھتیجے سے. اگر دولت چاہتے ہو تو ڈھیر ساری دولت ان کے پیروں پہ لا کے ڈالتے, ہاتھوں میں ڈالتے. شہرت چاہتے تو ان پر اپنا سردار بنا دیں گے, اور چاہیے تو جزیرۃ العرب کی حسین جمیل کوئی خوبصورت عورت لا کے ان کے حوالے کر دیں گے. لیکن سب یہ ہے کہ یہ کام چھوڑ کے جو کر رہے ہیں, جب دین کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, استعمال آ جائے ہم سب کچھ دے دیں گے انہیں. چچا نے بھتیجے سے کہا بیٹے یہ اس طرح کی بات کر رہے, تو یہ محنت جو کر رہا ہے دولت کے لیے, شہرت کے لیے, عورت کے لیے, کس کے لیے کر رہا ہے؟ اگر تو چاہے تجھے دینے کے لیے لوگ تیار ہے. میرے آقا نے جواب دیا, چچا یہ عورت شہرت اور دولت کی بات کر رہے, اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر آسمان سے سورج اور بائیں ہاتھ پر آسمان سے چاند بھی توڑ کے لا کے رکھ دے تو بھی میں اپنے اس کام سے رکنے والا نہیں ہوں جس کے لیے میرے اللہ نے دیا ہے. تبلیغ, دین کی تبلیغ, دین کی حفاظت ہر طرح سے کرنا واجب ہے. کبھی زبان سے, کبھی